آج ہم سبق اگر میں نہ ہوں تو کی پڑھائی کریں گے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے دور رہتے ہیں ان سے بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ فون کے ذریعے۔ آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کیا چھوٹے کیا بڑے سبھی میرے دل دادا ہیں۔ میرے دل دادا ہیں یعنی مجھے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں لوگوں کو اتنا عزیز ہوں یعنی اتنا پیارا ہوں کہ وہ مجھے جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ میں دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہوں یعنی مجھے استعمال کر کے دور بیٹھے ہوئے لوگ بھی آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے۔ یقیناً یعنی ضرور، آپ ضرور پہچان گئے ہوں گے۔ جی آپ بالکل ٹھیک سمجھے، میں ہوں موبائل فون۔ لو آج میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ مجھے مارٹن کوپر نے ایجاد کیا۔ مارٹن کوپر ایک انسان کا نام ہے جس نے موبائل فون ایجاد کیا۔ ایجاد کیا یعنی سب سے پہلے بنایا۔ ایجاد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سب سے پہلی مرتبہ بنانا۔ اور میں ٹیلی فون کی جدید شکل ہوں یعنی نئی شکل ہوں۔ شروع میں جو ٹیلی فون بنائے گئے وہ تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوتے تھے اور انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ساتھ نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ یعنی شروع میں جو ٹیلی فون بنے تھے وہ اس طرح کے ہوتے تھے۔ اس طرح سے تار کے ذریعے وہ آپس میں جڑے ہوتے تھے۔ اس کے اس طرح دو حصے ہوتے تھے جو تار کے ذریعے جڑے ہوئے ہوتے تھے، اس لیے ہم ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا نہیں سکتے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب سائنسدان اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے۔ سائنسدان کا مطلب ہے ایسے انسان جو سائنس کے علم کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں۔ سائنس کا علم، سائنس ایک ایسے علم کا نام ہے جس میں سب سے پہلے پڑھائی کر کے چیزوں کو اچھی طرح سمجھا جاتا ہے، ان کو جانا جاتا ہے، اور پھر جو کچھ سمجھا اور جانا جاتا ہے اس کو اپلائی بھی کیا جاتا ہے یعنی اس کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا جاتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا کہ مارٹن کوپر نے موبائل فون ایجاد کیا۔ اب مارٹن کوپر بھی ایک سائنسدان کا نام ہے، یہ بھی ایک سائنسدان تھا۔ اس نے سب سے پہلے موبائل فون کے متعلق بہت سارا کچھ پڑھا کہ وہ کیسے ایک ایسی مشین یا ایک ایسا فون بنا سکتا ہے جس میں تار بھی نہ ہو اور جس میں کال کے علاوہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہوں۔ تو اس نے پہلے اس کے متعلق بہت سارا کچھ پڑھا، بہت سارا کچھ جانا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی اس نے سمجھا اور جو کچھ بھی اس نے جانا اس کو عملی طور پہ کرتے ہوئے یعنی اپلائی کرتے ہوئے سچ مچ میں ایک فون بنا دیا۔ یعنی اس نے سیکھا کہ فون ایسے بنایا جاتا ہے اور پھر اس سیکھے ہوئے کو اس نے عملی طور پہ بھی بنا دیا۔ تو اسی طرح کا علم ہوتا ہے سائنس کا، جس میں ہم صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو عمل کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ سائنسدان اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور لوگوں کے ہاتھوں میں تاروں کے بغیر فون آ گیا۔ اس کا نام انہوں نے موبائل فون رکھا، اور تب سے میں لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں۔ خدمت میں پیش ہونا کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھ کر کام کرنا۔ تو یعنی جب بھی لوگوں کو کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے تو میں بڑھ کے ان کے وہ کام کر دیتا ہوں۔ میں ہلکا پھلکا ہوں اور آپ جہاں چاہیں مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ٹیلی فون جو ایک ہی جگہ پر جہاں پہ اسے فکس کیا جاتا تھا یہ وہیں پہ رہتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ تاریں ہوتی تھیں اور یہ تاروں کے بغیر کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم اس پہ صرف فون کال کے ذریعے ہی کسی سے بات چیت کر سکتے تھے، اور کال کے علاوہ ہم اس پہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور یہ ہے موبائل فون، اس میں بہت سارے فنکشنز ہیں، یعنی یہ بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ کال تو یہ کر ہی سکتا ہے، اور اس کے ساتھ تار بھی نہیں ہوتی، اس لیے یہ کسی ایک جگہ پر فکسڈ نہیں ہوتا
کسی ایک جگہ پر رکھ کر نہیں استعمال کیا جا سکتا، بلکہ ہم جہاں چاہیں اس کو لے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں کیمرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم تصویریں بھی کھینچ سکتے ہیں، اس میں انٹرنیٹ ہوتا ہے جس پہ ہم نئی نئی چیزیں بھی تلاش کر سکتے ہیں، اس میں ہم فون کال بھی کر سکتے ہیں، اس میں ہم میسج بھی لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی ایک تو کال پہ بات کر سکتے ہیں نا بول کے، اور دوسرا ہم اپنی بات لکھ کر بھی دوسرے کو بھیج سکتے ہیں میسج کے ذریعے یا ای میل وغیرہ کے ذریعے۔ اس طرح موبائل فون بہت سارے کام کرتا ہے۔ طالب علموں کو ہوم ورک کرنے کے لیے جس مضمون کے بارے میں معلومات درکار ہوں، یعنی جس بھی سبجیکٹ کے بارے میں، جیسے انگریزی، اردو، ریاضی یا کوئی بھی اور مضمون، اگر انہیں کسی بھی مضمون کے بارے میں کوئی معلومات ضرورت ہے، چاہیے ہیں، تو وہ انٹرنیٹ کی مدد سے یہ معلومات، یعنی یہ جو بھی علم انہیں چاہیے ہوتا ہے، جو بھی چیزیں انہیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ضرورت کے وقت بات کرنے، پیغام بھیجنے، حساب کتاب کرنے، الارم لگانے اور تصویریں کھینچنے کے کام آتا ہوں۔ میں دفتری کاموں میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ، یعنی میں دفتر میں بھی کاموں میں مدد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، انٹرنیٹ کی مدد سے لوگوں کو نت نئی معلومات یعنی نئی نئی باتیں بھی فراہم کرتا ہوں یعنی دیتا ہوں۔ لوگ میری مدد سے ہوائی جہازوں، ریل گاڑیوں اور بسوں کی ٹکٹیں بک کروانے کے علاوہ طرح طرح کی ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ طرح طرح کی یعنی مختلف قسم کی ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم مختلف کھیلیں کھیلنے کے لیے کہیں باہر جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، اپنے کمرے سے باہر جاتے ہیں، گھر کے صحن میں کھیلتے ہیں، چھت پر کھیلتے ہیں، یعنی ہمیں اٹھ کر جانا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم کمرے کے اندر بھی کھیلیں یا گھر کے اندر بھی کھیلیں تو ہمیں ایک گیم کھیلنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن ایک موبائل فون کے اندر ہم ویڈیو گیمز، صرف ایک موبائل فون اگر ہمارے پاس ہو تو ہم ہر طرح کی ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور اٹھ کر باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ دوستو، میں دوسروں کے کام آ کر بہت خوش ہوں، کیونکہ اصل خوشی تو دوسروں کے کام آنے میں ہی پوشیدہ ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اصل خوشی تو اسی وقت ملتی ہے جب دوسروں کے کام آیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ خوشی قائم رہے، یعنی میں اسی طرح سے خوش رہوں، تو مجھے استعمال کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں۔ وہ یہ کہ برقی آلات کے قریب جاتے وقت مجھے بند کر دیں۔ برقی آلات یعنی بجلی سے چلنے والی چیزیں، جیسے اگر ہم پیٹرول پمپ پر جائیں تو ہمیں موبائل فون بند کر دینا چاہیے یا اسے وہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیٹرول پمپ پر بہت ساری ایسی چیزیں لگی ہوتی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں، اور موبائل فون سے جو سگنلز نکل رہے ہوتے ہیں وہ اگر بجلی سے چلنے والی کسی چیز سے ٹکرا جائیں تو پھر دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، آگ بھی لگ سکتی ہے یا کوئی بھی اور حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیٹرول پمپ میں جاتے وقت بھی اپنا موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا ٹی وی وغیرہ جیسی چیزیں جو بجلی سے چلتی ہیں ان کے قریب بھی موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی چلاتے وقت میرا استعمال نہ کریں تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ حادثہ کی جمع ہے یعنی کچھ برا ہونا، جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی کسی جگہ ٹکرا جائے، کیونکہ اگر ہم گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون استعمال کر رہے ہوں گے تو ہمارا دھیان تو موبائل فون کی طرف ہو جائے گا۔ گاڑی چلانے کی طرف پورا دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ہماری گاڑی ٹکرا بھی سکتی ہے کسی چیز سے یا کسی دوسری گاڑی سے۔ تو حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے بھی موبائل فون استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اپنے دل کے قریب رکھیں، مگر بائیں طرف کے بجائے دائیں طرف، یعنی آپ مجھے اپنی ضرورت کے وقت استعمال کریں۔ ہر وقت کے استعمال کرنے سے ایک تو وقت بھی ضائع ہوگا اور دوسرا نظر بھی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں موبائل فون ضرورت کے وقت ہی استعمال کرنا چاہیے۔
ضرورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ فائدہ دینے کے بجائے نقصان دے گا، یعنی جیسے ہماری نظر خراب کر دے گا یا ہمارا وقت ضائع کر دے گا۔ بات کرتے وقت مجھے کان سے دور رکھیں تاکہ سننے کی صلاحیت متاثر نہ ہو، یعنی کان سے ہم سنتے ہیں نا، تو وہ جو سننے کا عمل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سننے کی صلاحیت۔ تو اگر ہم موبائل فون پہ کال سنتے ہوئے موبائل فون کو کان سے بالکل چپکا کر رکھیں گے تو ہماری سننے کی صلاحیت بھی خراب ہو سکتی ہے، یعنی ہمیں کم سنائی دے گا۔ تو اس لیے ہمیں کان سے دور رکھ کر موبائل فون پر کال سننا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے نا؟ آج ہم نے سبق اگر میں نہ ہوں تو کی پڑھائی مکمل کی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔